لکھا ہوا بھی ہے، تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے 8 جلدوں میں، معارف القرآن، انہوں میں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے جی، میں تو یہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ بہتر ہے کہ گھر جا کر خود بھی پڑھیں، کہ اب وہ جب قرآن نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت کے سلسلے میں یہ آیات اتار دی، تو اب جب قرآن آ گیا تو قرآن کے نزول کے بعد جو اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے وہ بلا شبہ کافر منکر قرآن ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جب قرآن آ جائے تو ہم ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے، کسی صورت قرآن کے حکم کو پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ اب جو میں نے کرنا تھا وہ حدیث کا حوالہ تھا، بعد میں میں نے یعنی جو سیاسی نظام تھا اس پر بات کرنی تھی۔ بس یہ 2 لفظ آپ یاد رکھیے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ المسلم لا یخدع ولا یخدع، کہ ایک تو مسلمان وہ ہے جو دھوکہ نہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا۔ دوسرا آپ نے فرمایا جو نیا مسلمان ہو 3 پشتوں تک اس کو سرکاری عہدہ نہ دیا جائے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ آپ اس لیے اقتدار میں نہیں آئے کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، آپ اس لیے اقتدار میں آئیں کہ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ یعنی ہمارے لفظوں میں کہ سیاست خدمت کے لیے کی جاتی ہے، عوام کی خدمت کے لیے کی جاتی ہے، خدمت اپنی ذات کی خدمت کرانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ تو سیاستدان ملک و ملت اور عوام کا خادم ہوتا ہے، مخدوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کا معاشی نظام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آب پاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، فوج کا محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، مردم شماری ہے، اور جو خاص کر جیل کا انتظام ہے اس کے اخراجات اور قیدیوں کے معاملات۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وقت سرائے یعنی ہوٹلنگ کا انتظام کیا مسافروں کے لیے، پھر مساجد بنائیں، پھر مدارس بنائیں، جن کو روزگار نہیں ملا ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا ہے۔ ہم مطالعہ کریں۔ اور فری تعلیم تھی۔ تھوڑی سی بات یہ آپ کے چائنا میں جو اب ہمارے وہاں مطلب ہے کہ تعلقات ملک کی سطح پر بہت اچھے ہیں اور ملک کے فائدے کے لیے کام ہو رہا ہے، ان میں ایک لا ہے، اور بہت سارے ممالک میں ہے، عرب جو کیا کہتے ہیں غیر مسلم ممالک، کیونکہ مسلمانوں نے تو یہ کام چھوڑ دیا ہے نا۔ اس میں ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں عمر لاز، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے باقاعدہ ایک NGOs کہہ لیجیے کام کرتی ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے 1122 وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ بہت اچھا کام ہے یہ، دیکھیے فلاحی کام ہے ضرورت کے مطابق۔ اسی طریقے سے کہ لوگ جب پریشان ہوں تو آپ 115 پر کال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ کی فوری رسائی، آپ کو جو تکلیف ہے آپ اس کی فوری رسائی کے لیے اس نمبر پر بات کریں، اور بھی ہر جگہ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو جو تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آسان طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے جناب ہسپتال ہیں، بنیادی مرکز صحت ہیں، اور اب آپ اس پر غور کریں گے، ہم مسلمان مجھے افسوس ہے باتیں بہت کرتے ہیں، کام بالکل نہیں کرتے۔ آپ کے ملتان کے خواتین کا مسئلہ آ جائے، آپ مشن ہاسپٹل یا کینٹ میں جاتے ہیں، عیسائیوں کے ہسپتال میں، مسلمانوں کے ہسپتال جو نشتر ہسپتال ہے وہاں نہیں جاتے اکثر۔ کیوں؟ کہ یہ دوائی صحیح دیتے ہیں، کیئر بھی صحیح کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ جو کام مسلمانوں کے ذمہ تھا وہاں وہ کام نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اسلام کو سمجھیں۔ اسلام فلاح کا نام ہے، اسلام اصولوں کا نام ہے، اسلام قاعدے اور ضابطے کا نام ہے،
اسلام دوسرے انسانوں کی خدمت کا نام ہے، اور اسلام حکم دیتا ہے کہ جب عمومی خدمت کی بات آئے تو پھر وہاں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا جاتا، وہاں ملک کے قانون اور آئین کے مطابق سب کی خدمت کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیر اور حامی و ناصر ہو۔ باقی باتیں پھر صحیح، تو آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم بھائی عامر صاحب کے بھی مشکور ہیں، حضرت مفتی صاحب کے بھی، یہ میری حوصلہ افزائی ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، ورنہ ہم جاتے ہیں تو ان کا ملنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔